اب سنیے میرے نبی کی بارگاہ کے بے مثال شاعر، لاجواب شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو آقا کے صحابی ہیں، ان کی شاعری بھی سماعت کریں۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی ادھر سے اٹھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب پہ میری نظر ہے، محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ علماء کرام بھی یہاں پہ بیدار ہیں اور سب کی توجہ چاہیے مجھے، ارشاد ہوا تھا۔ سب بیدار ہیں الحمدللہ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں موبائل نہیں ہے، اور کیونکہ ان علماء کرام کو معلوم ہے کہ جلسہ ہمارا اپنا ہے، کامیاب کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ وہ علماء ہیں کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ بولو مسکرا کر سبحان اللہ۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، او پیارے آقا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، او مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، او آقا یہ آنکھیں دیکھتی کیسے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ بول دو مل کر بول دو سبحان اللہ۔ یہ صحابی کا عقیدہ، صحابی کا، کہتے آقا آپ کی طرح کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، آپ کی طرح کوئی اس کائنات میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو آپ کی طرح ہو، آپ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں میں، صحابی کا، جو مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں خلقت مبرم کی من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حبیب آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کی تخلیق گویا ویسی ہوئی جیسی آپ چاہتے تھے۔ اب اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محفل سے ایک نعرہ لگاؤ۔ زندہ باد، بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔
سبحان اللہ، آپ نے ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ صحابی کہتے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں، آپ کی طرح حسین و جمیل اس کائنات میں کوئی موجود ہی نہیں۔ او پیارے آقا آپ بے مثال ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، میرے آقا بے مثال، میرے آقا کی ہر ادا بے مثال، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، بچپن بے مثال، جوانی بے مثال، 63 سالہ زندگی بے مثال، جلوہ بے مثال، طلوہ بے مثال، تبسم بے مثال، تکلم بے مثال، گفتار بے مثال، رفتار بے مثال، دندان بے مثال، خاندان بے مثال، فرش پہ چلنا بے مثال، عرش پہ مسکرانا بے مثال، آنا بے مثال، جانا بے مثال، آنا میلاد، جانا معراج، میلاد بھی بے مثال ہے، معراج بھی بے مثال ہے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، بنگال والوں نوٹ کرو، مالدہ بنگال والوں، نورپور والوں، مانک چک والوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرح اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب حضرت حسان کا یہ اعلان کرنا اور یہ ان کا عقیدہ، بلکہ ان کا یہ یقین کہ آقا آپ کی طرح کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو؟ بولو، ارے حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، مکہ والوں کو دیکھا، مدینے والوں کو دیکھا، عرب والوں کو دیکھا، حضرت حسان نے فلسطین کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے یمن کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے دمشق کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے کویت کے لوگوں کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے مکہ میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، مدینے میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، حجاز میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، یمن میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، دمشق میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو۔ اب پلٹ کر اعتراض کرنے والے نے کہا حضرت حسان نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ترکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، انگلستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، افغانستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، سوڈان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، امریکہ، جرمنی، جاپان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، قسطنطنیہ، تنتانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ پھر ان کا یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کی طرح پیدا ہوا ہی نہیں، آپ کی طرح اس خاکدانی گیتی پر کوئی آیا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں ذکر اللہ قادری جواب دوں گا کہ میرے نبی نے طائر سدرہ سے پوچھا تھا، بلبل سدرہ سے پوچھا تھا، روح الامین سے پوچھا تھا، جبرائیل امین سے پوچھا تھا، او جبرائیل تم نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عرب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عجم کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مشرق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مغرب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، شمال کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنوب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ او جبرائیل تم نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس کو دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے، حضرت زکریا کو تم نے دیکھا، حضرت یحییٰ کو تم نے دیکھا، حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی تم نے دیکھا، حضرت سلیمان کو تم نے دیکھا، حضرت شعیب کو تم نے دیکھا، حضرت صالح کو تم نے دیکھا، حضرت ادریس کو تم نے دیکھا، حضرت ہارون کو تم نے دیکھا، حضرت موسیٰ کو تم نے دیکھا، حضرت عیسیٰ کو تم نے دیکھا۔ او جبرائیل تمہاری آنکھوں نے اس کائنات میں میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات کے گوشے گوشے، چپے چپے کے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، آفاق ہا گردیدم مہر بتور
نوازیدم، بسیار خوب دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، چوم کر قدم نبی بولے یہ جبریل امی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ بولو مسکرا کر سبحان اللہ، ہمارے آقا بے مثال ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایسے بے مثال ہمارے آقا کہ ما وقع ظلہ علی الارض، میرے آقا کے جسم اطہر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ما ظہر بولہ علی الارض، آقا استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ زمین فوراً اپنے اندر چھپا لیتی تھی۔ یہ بولنے کا مقام ہے، بولو۔ لم یحتلم قط، ہمارے آقا کبھی محتلم نہ ہوئے۔ ولد مختونا، ہمارے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ لم یتصاب قط، ہمارے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، ان کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ادھر والے کب بولیں گے، کب بولیں گے، کب بولیں گے؟ اور مل کر بول دے زور سے سبحان اللہ۔ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں سو جاتی تھیں لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ لم یہرب دابۃ رکب علیہا قط، جس جانور پہ مصطفیٰ ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور پھر کبھی بدکتا نہ تھا۔ اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالمین، اگر مصطفیٰ کسی محفل میں بیٹھ جاتے، ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی، اگر مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور دیکھنے والے جب اس محفل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے، سب سے بلند ہمارے نبی نظر آتے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبوب کی تعریف ہو تو محب خاموش نہیں رہتا ہے، محبوب کا جب ذکر ہو تو محبوب کا ذکر سن کر محب خوش ہوتا ہے۔ تو ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتے، مدینے کے تاجدار کی بات کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا بے مثال ہے، ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے۔ اب رخ زیبا کی شان دیکھیں، رخ زیبا کا معجزہ دیکھیں۔ علماء یہاں پہ موجود ہیں، رخ زیبا کا ایک معجزہ سنو۔ صحابی کسے کہتے ہیں، بولو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے سر کی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور ایمان پر اس صحابی کا خاتمہ ہوا۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ تو صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی بنتا ہے رخ مصطفیٰ کی زیارت سے۔ صحابی بنا کیسے؟ رخ نبی کی زیارت سے۔ اب جو صحابی ہوگا، اور کرنا، جو صحابی ہوگا وہ وقت کے غوث سے بھی افضل، قطب سے بھی افضل، ولی سے افضل، ابدال سے افضل، یعنی صحابی کے مقام کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا، نہ قطب پہنچ سکتا، نہ ابدال پہنچ سکتا، نہ مجدد پہنچ سکتا، نہ غوث پہنچ سکتا۔ یعنی صحابیت وہ مقام ہے کہ رخ نبی کی زیارت کے بعد اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ مقام کہ لاجواب ہو جاتا ہے وہ مقام۔ تو مجھے کہہ لینے دو، رخ نبی کی زیارت سے ایسا عظیم مقام ملتا ہے، یہ رخ نبی کا معجزہ ہے، رخ نبی کا معجزہ ہے۔ آپریٹر کیا بات ہے کہ میں تیز بولتا ہوں تو آپ کی آواز دبنے لگتی ہے، ہلکا بولتا ہوں تو آواز تیز رہتی ہے، میں تیز ہوتا ہوں تو اس کی آواز دبنے لگتی ہے، یہی ایک کمی ہے۔ بہرحال جیسا ہے میں سنبھال لوں گا۔
اگر اصلاح کر سکو تو کرو، ورنہ کرنے کی کوشش میں خراب مت کرنا، جیسا ہے میں چلا لوں گا۔ مل کر مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ تو روح نبی کی بات آئی۔ ماں بہنوں سنو، میرے نبی کی پیاری بیوی، پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے نبی کی پیاری بیوی، سبحان اللہ، میرے نبی کی پیاری بیوی۔ وہ فرماتی ہیں کنتو اخیطو، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، پتہ یہ چلا کہ ام المومنین اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ تو ماں بہنیں اگر اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنتو اخیطو، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، اور ادھر دیکھو، فرماتی ہے فسقطت من الابرہ، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ سوئی، سوئی تو جانتے ہوگے نا، بنگلہ میں سوئی کو کیا بولتے ہیں؟ سوئی ہی بولتے ہیں۔ سوئی ایک ایسی چیز ہے کہ بنگلہ میں بھی سوئی ہی بولتے ہیں، سبحان اللہ، سوئی نہیں بدل رہی ہے۔ سوئی گر گئی، سوئی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی فطلبتھا، میں اسے ڈھونڈتی رہی، لم اقدر علیہا، سوئی نہ ملی، تلاش بسیار کے بعد بھی سوئی نہ ملی، سوئی نہ ملی۔ اب ادھر دیکھیے گا، توجہ فرمائیے گا، سوئی نہ ملی، سوئی نہ ملی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں فدخل رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو سب مل کر یا رسول اللہ۔ فرماتی حضرت عائشہ اسی بیچ پیارے نبی، مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور حجرے میں تشریف لے آئے۔ فتبینت الابرہ بشعاع نور وجہہ، تو پیارے نبی کے چہرے سے اتنی روشنی نکل رہی تھی، اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ پورا حجرہ جگمگ 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 کرنے لگا، اور مجھے میری سوئی مل گئی، مجھے میری سوئی مل گئی۔ یہ رخ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف کے سہادہن یا بروہاں کے عین صوت، کاف ہا یا عین صوت، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کر بولیں سبحان اللہ۔ آقا بے مثال ہے، ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے، ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظری مثلے، تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سوہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفا ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ پار لگا جانا، سب بولو موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار، موری نیا پار، سبحان اللہ۔
تو آقا کا رخ زیبا میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. ایسا لگتا تھا کہ سورج پیارے نبی کے رخ زیبا کا طواف کر رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ چاند مصطفیٰ کے رخ زیبا سے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے. داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ سے پہلے بھی میں نے مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا اور مصطفیٰ کے بعد بھی میں نے مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. اب اس مضمون کو اگر میں تاج الشریعہ کی شاعری میں پیش کروں تو کہوں گا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا، اپنی ہر خوبی میں تنہا. اے بچوں بولو سبحان اللہ. اور یہ پیر گرا کے بیٹھو، ایسے میں نیند آتی ہے. اپنی ہر خوبی میں تنہا. ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، تم خود کو روک نہیں پاؤ گے. فرماتے تاج الشریعہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی.